ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، ایرانی حملوں میں 4 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ آپریشن وعدہ صادق سوم نے اسرائیل میں تباہی مچا دی، مہنگے ترین دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ تل ابیب، رمت گن، ریشون لیزیون میں بلند عمارتیں تباہ، تل ابیب میں ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور ایٹمی تحقیقی مرکز نشانہ بنے، اسرائیلی قیادت اور شہری زیر زمین بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کی ایران کو پھر دھمکیاں، کہا ایران کو شدید دھچکا آنا ابھی باقی ہے۔ اسرائیلی حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا۔ آیت اللہ کی حکومت کے ہر مقام اور ہر ہدف کو نشانہ بنائیں گے۔ اب تک جو کچھ ہوا اس کے مقابلے میں آنے والے دن اور برے ہوں گے۔ اور نیتن خطے کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جوہری مذاکرات کا سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو، کہا نیتن فلسطینیوں کی نسل کشی سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ غزہ نہیں، تل ابیب میں تباہی کے فضائی مناظر ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی۔ اسرائیلی فوج کو آج رات ایرانی میزائل حملوں کا خدشہ، اسرائیلی آرمی ریڈیو سے اعلان کیا گیا آج رات بھی ایران کی جانب سے جوابی حملے متوقع ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ تل ابیب سمیت ملک بھر میں ہسپتالوں سے مریضوں کی بنکروں میں منتقلی۔ اسرائیل میں گزشتہ رات کافی مشکل تھی، 5 بار پناہ گاہ میں جانا پڑا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے ایکس پوسٹ میں لکھا، سب کو پناہ گاہوں کے قریب رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، اب اس کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ امن اور سفارتکاری کا بول بالا ہونا چاہیے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ، کہتے ہیں ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا، ایرانی قوم یقین رکھے۔ اسرائیل کی مزید حملوں کی دھمکی، نیتن نے کہا جب تک ضروری سمجھیں گے حملے کریں گے، ایران کے میزائل تیاری کی صلاحیت تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی، اسرائیل پر میزائل داغے جاتے رہے تو تہران جلا دیں گے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، ٹرمپ مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں، ایران کے پاس اب بھی موقع ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی اشتعال انگیزی کو علاقائی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ پاکستان کا OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے بعد اب خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں، حملہ ایرانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ پر عالمی رہنماؤں کو تشویش، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ روسی صدر نے کہا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے واضح کیا ان کا ملک ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ ہوا، تہران کو پرسکون رہنے کی اپیل۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا حالیہ واقعات پر برطانیہ کو تشویش ہے، شہریوں کو مزید نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ، کشیدگی میں کمی اور تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد کے فرانسیسی صدر، برطانوی اور اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطے۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، اب روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔
اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا، پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے، حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا مسلم ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ، کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ بھارت سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا، بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ بھارت ایف اے ٹی ایف میں بھی ناکام ہو گیا، پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب رہا، بھارتی وفد کی اسرائیل کی مدد سے پاکستان کو پھر گرے لسٹ میں شامل کرنے کی سازش، فیٹف کے رکن ملکوں نے بھارت کے منفی پراپیگنڈے کو نظر انداز کیا، پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی بجائے رپورٹنگ پر رکھنے کا فیصلہ، ذرائع نے بتایا چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی، ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ الیکٹرک وہیکلز کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی سازی سے متعلق جائزہ اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں الیکٹرک موٹر سائیکلز، 3 ویلرز گاڑیوں کے فروغ کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جائیں، چارجنگ سٹیشنز کے قیام کو یقینی بنایا جائے، الیکٹرک وہیکل پالیسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد جلد کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ جے یو آئی کے بغیر حکومت بنتی نہیں یا چلتی نہیں، ہمیں اپنی عوام کی جنگ لڑنی ہے، جے یو آئی عوام کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان کی سینیٹر فیصل وارڈر سے ملاقات کے بعد گفتگو، فیصل وارڈر نے کہا سیاست میں طالب علم ہوں، مولانا فضل الرحمان میرے استاد ہیں، کے پی سے کچھ لوگ ٹیکس کے پیسوں سے گولی مارنے آ رہے ہیں، مولانا بتائیں گے کہ ہم نے جواب کیسے دینا ہے، ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، مولانا فضل الرحمان سے رہنمائی لیں گے۔ نون لیگ کی پالیسیوں نے ملک کو بحران میں ڈالا، کیپیسٹی پیمنٹس کے غلط معاہدے کیے گئے، ہمارے دور میں بجلی سستی تھی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں میری بجٹ تقریر کو نشر نہیں کیا گیا، حکومت کو ڈر تھا کہ آئینہ دکھاؤں گا، شبلی فراز نے کہا پاور سیکٹر ملکی معیشت کا بنیادی ستون ہے، معیشت کا پہیہ بجلی سے چلتا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاور سیکٹر کو بہت نقصان پہنچایا، زراعت اور انڈسٹری دونوں تنزلی کا شکار ہیں، خطے میں جنگ کی صورتحال میں پیٹرول مزید مہنگا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپوزیشن لیڈر کو جاہل کہہ دیا، قومی اسمبلی میں دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے کہا عمر ایوب نے ایوان میں 5 ڈیسکوں کے مائک توڑ ڈالے، یہ کام کسی بیک وینچر کو کرنے دیتے، بجٹ کی کتاب پڑھنے کی زحمت کر لیتے تو سیاسی تقریریں نہ ہوتی۔ بانی پی ٹی آئی نے اوورسیز کو ترسیلات عزت بھجوانے سے روکنے کی کوشش کی، اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات عزت بھجوائے، کے پی کے بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، صحت اور تعلیم کے شعبے کا برا حال ہے، 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پشاور میں سیف سٹی منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ کس کے کہنے پر فائنانس بل میں کاروباری افراد کی گرفتاری کے احکامات ڈالے گئے؟ پاکستان بزنس فورم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا، فائنانس بل کے سیکشن 14A-C، 37B، 37AA اور 14AD پر نظر ثانی کا مطالبہ، صدر بزنس فورم خواجہ محبوب نے کہا اس طرح کے اقدامات کاروباری برادری کے لیے مناسب نہیں،
فائنانس بل کے سیکشن 37AA نے کاروباری افراد کو ہلا کر رکھ دیا، اسے فی الفور واپس لیا جائے۔ کاروباری برادری ملک کے لیے ہائی ٹیکس دے گی لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کرے گی۔ معاشی تھنک ٹینک اکانومک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے FBR کو گرفتاری کا اختیار دینے کا قانون مسترد کر دیا۔ تھنک ٹینک کا کہنا ہے FBR افسران کو لامحدود اختیار دے دیا گیا۔ کاروباری برادری کے بنیادی حقوق پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ اختیارات کے بعد کوئی شخص پاکستان میں کاروبار نہیں کر سکے گا۔ FBR افسران کو دیے گئے لامحدود اختیارات واپس لیے جائیں۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا جہاز گوادر پورٹ پر پہنچ گیا۔ جہاز 20,000 ٹن DAP کھاد لے کر گوادر گندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ وزیر بحری امور کا کہنا ہے جہاز کی آمد سے عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ گوادر پورٹ اب خطے کے لیے ایک اہم تجارتی گیٹ وے بنتا جا رہا ہے۔ گوادر کے ذریعے افغانستان کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی مزید بہتر ہوگی۔ جنوبی افریقہ ٹیسٹ کرکٹ کا نیا چیمپئن بن گیا۔ لارڈز کے تاریخی میدان پر پروٹیئرز نے تاریخ بنا دی۔ دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ایڈن مرکرم میچ کے ہیرو قرار۔ اوپنر نے 136 رنز کی شاندار اننگ کھیل کر آسٹریلوی بالرز کا ہر بار ناکام بنایا۔ کپتان بابو ماٹ 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پہلی اننگز میں 74 رنز خسارے کے باوجود جنوبی افریقہ کا کاؤنٹر اٹیک، کینگروز 282 رنز ہدف کا دفاع نہ کر سکے۔ جنوبی افریقی ٹیم نے 27 سال بعد ICC ایونٹ جیتا۔ وننگ شاٹ لگتے ہی میدان میں جذباتی مناظر، کھلاڑیوں کی فیملیز بیدار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فلسطینی عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی طلباء کو تعلیمی معاونت فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی جوہری سائٹ نیتنز میں تابکار اور کیمیائی آلودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ سربراہ IAEA رافائل گروسی کی اقوام متحدہ قومی سلامتی کونسل کو بریفنگ، کہا اسرائیلی حملے سے نیتنز میں سینیٹری فیوجز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حملے میں زیر زمین افسودگی ہاؤس متاثر ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ ایرانی حکام نے فردو اور اصفہان میں بھی جوہری تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد جوہری مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں شرکت کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جاری 24 گھنٹے میں 103 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی۔ قابض فوج نے خان یونس کے قریب خیمے کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی بمباری، رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فلسطینی عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی طلباء کو تعلیمی معاونت فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بیان میں کہا ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ تمام ملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی رائے اختیار کرے۔ کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام کرنا نہیں چاہیے۔ طویل انتظار کے بعد جہانگیر خان کا خواب پورا۔ کراچی میں جہانگیر خان سپورٹس کلب کا افتتاح خود اسکواش لیجنڈ نے کیا۔ کلب میں سنوکر، پیڈل اور دیگر کھیلوں کی سہولتیں بھی موجود۔ جہانگیر خان کہتے ہیں کلب عالمی سطح کی سہولتیں فراہم کرے گا۔ اب کھلاڑیوں پر ہے کہ وہ کس طرح محنت کر کے عالمی چیمپئن بنتے ہیں۔ ICC ہال آف فیم کا اعزاز پانے والی سابق پاکستانی کرکٹر ثنا میر کی وطن واپسی۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا، ملک کا نام روشن کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ثنا نے کہا خواتین کو بھرپور موقع دیا جائے تو بہت سی ثنا میر قوم کا سر فخر سے بلند کریں گی۔